مسائل کا حل ہے۔ حکومت کو حاکمیت کرنی چاہیے، نہ کہ کاروبار، روزگار، تجارت۔ اور یہ ہم نے دیکھے، تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی حکومت بلکہ پاکستان کی ریاست یہ ادارے چلا نہیں پائے۔ پاکستان سٹیل ملز تباہ، پاکستان پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائنز تباہ، پاکستان ریلویز تباہ۔ بلکہ اس طرح اگر آپ ہر ادارہ دیکھیں تو وہ تباہ ہے۔ اور میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں کہ جب پہلی دفعہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا تو جناب اسفندیار ولی خان صاحب ان کے ممبر تھے، اور اس پرائیویٹائزیشن کمیشن نے باقاعدہ ایک فارمولہ دیا۔ میں آج بھی یہ مانتا ہوں، حکومت کے ساتھ ہوں کہ بالکل ان اداروں کی نجکاری وقت کی ضرورت ہے، لیکن نجکاری وقت کی ضرورت ہے۔ نجکاری ہوگی، کسی کاروباری بندے کو یہ ملیں گے تو ایک تو ان اداروں پہ جو سرکار کا سرمایہ لگ رہا ہے وہ نہیں لگے گا، اور نمبر دو یہ ادارہ الٹا پاکستان کو ٹیکس دیں گے۔ اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ نجکاری کے نام پہ فوجکاری۔ ادھر نجکاری نہیں ہو رہی، ادھر پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، ادھر ملٹرائزیشن ہو رہی ہے۔ پی آئی اے 10 ارب کا ڈرامہ رچا کے کون لے کے جا رہا ہے؟ فوجی فرٹیلائزر۔ یہ نجکاری نہیں، یہ فوجکاری ہے، اور یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اگر نجکاری کریں گے، اس نجکاری جیسے میں نے پہلے بولا، اس کا بنیاد یہ ہوگا کہ وہ ادارہ کمائی بھی کرے گا اور پاکستان کو ٹیکس دے گا۔ تو فوج تو پہلے 140 کاروبار کا ٹیکس نہیں دے رہا، مطلب اس کا ٹیکس بھی نہیں دے گا، تو بس جو وسائل ادھر سے گئے ادھر آپ اپنے مزے کرو۔ یہ نظام آج پھر اس بات کی گواہی دے رہا ہے جو آج سے 70 سال پہلے ہمارے اکابرین بادشاہ خان بابا اور خدائی خدمتگار فرماتے تھے کہ یہ ملک بنا ہے اس ادارے کے لیے، اور یہ ادارہ ہے اس ملک کے لیے۔ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ نجکاریاں ہو، لیکن ہم نہیں۔ آئین پاکستان یہ تقاضا رکھتا ہے کہ نجکاریاں ہوں گی، فوجکاریاں نہیں ہوں گی۔ فوج کو کاروبار کا حق نہیں ہے، فوج کو سڑک بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو سیمنٹ بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو کارن فلیکس بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو کالونیز بنانے کا حق نہیں ہے۔ یہ واحد پاکستان کی فوج ہے جنہوں نے واحد جو کام جس کے لیے بھرتی ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ 70 سال میں صرف ایک دن کیا، ابھی اللہ خیر کرے اگلے 140 سال اس ایک دن پہ ہم رہیں گے، باقی ہر کام وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہم نجکاری نہیں، فوجکاری کا یہ طریقہ کار مسترد کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اس عمل کا سرنو جائزہ لے کے اس کی صحیح طریقے سے نجکاری کرے۔ خدا کی لاٹھی یاد رکھنا، جب آتی ہے اور جب گرتی ہے تو پھر انسان کے ہوش اور حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام فیکٹرز جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے فرعونیت کے نشے میں ایک ڈرامہ رچایا اور افغانستان کے باشندوں کو لے کر آئے اور پاکستان میں رہائش پذیر کیا۔ ادھر افغان کمشنریٹ بنا، ان افغان مہاجرین کے نام پہ
اربوں خربوں روپے آئے اور اس ریاست نے ہڑپے ہیں، تب بھی ظلم کیا۔ ان افغان مہاجرین کے نام پہ پھر مجاہد، طالب، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، اور پھر آج اسی مہاجر کو بہانہ بنا کے ضلالت سے اس وطن سے رخصت کیا جا رہا ہے۔ دو طرفہ نظام ہے، ایک طرف ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ آج بھی کھلے عام اپنے آپ کو مہاجر پکارتے ہیں۔ آپ نے ان کو شناختی کارڈیں دی، آپ نے ان کو مراد دیے، آپ نے ان کو سرکاری نوکریاں دی، اور دوسری طرف افغان سے آئے مہاجر، ان کے نام پہ سے 50 سال ایک کھیل کھیلا گیا، اور آخر میں یہ جو چیپٹر کا وائنڈ اپ جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ بات میری یاد رکھے ریاست پاکستان کہ یہ پاکستان کی گلے کی ہڈی بنے گی۔ یہ طریقہ کار نہ 50 سال پہلے ٹھیک تھا، نہ 50 سال ٹھیک رہا ہے، اور نہ آج جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آسان بہانہ ہے، میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا، بس آسان بات ہے، جہاں واقعہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں کوئی عطا نہیں، بس 2 منٹ بعد پتہ چل جاتا ہے بھئی افغانستان سے آئے ہیں۔ بابا یہ افغانستان سے کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ یہ دفاع کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ دفاع کے نام پہ جو 80% ڈائریکٹ بجٹ اور 180% انڈائریکٹ بجٹ ہڑپا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم بطور قوم تنگ آ چکے ہیں آپ کے ان ڈراموں سے۔ پختون قوم میرے خیال میں، بلکہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پختون قوم اس پاکستان کی جنگی معیشتی کاروبار اور اس جنگ سے بیزار آ چکی ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم امن کے نغمے گانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں مارا جاتا ہے، دوسری طرف ہمیں بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ ہرگز چلنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ نے اس سب کو ٹھیک کرنا ہے، میں آج ایک دفعہ پھر یہ دہراتا ہوں کہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ بہت زیادہ لازمی ہے۔ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، اور وہ ٹروتھ کمیشن پاکستانیوں کو بتائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھا۔ وہ ٹروتھ کمیشن پاکستان کو بتائے کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد 2/3 حکومت کس کی ختم کی گئی۔ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس ملک کو بتائے کہ قیوم خان کون تھا، یحییٰ کون تھا، ایوب خان کون تھا، یہ پالیسی کیا ہے، ضیاء الحق کون تھا، یہ دہشت وحشت کا کھیل کیا ہے اور کس کا ہے۔ جب تک یہ حقیقت جو ہمیں معلوم ہے، پختونخوا کے بچے بچے کو معلوم ہے، لیکن ریاستی مشرط علوم کو نہیں معلوم، جب تک یہ حقیقت نہیں کھلے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم پاکستان نے تو انگریز سے آزادی کا ڈرامہ رچایا، لیکن آج بھی ہم انگریزی نظام کا غلام ہے۔ ہمارے پولیس قانون آج بھی انگریز کے دور کے ہیں۔ میرے پولیس کے بھائی ادھر کھڑے ہیں۔
ہمارا جوڈیشل زیادہ تر نظام آج تک انگریز کے دور کا ہے. وہ انگریز جس نے ایک مظلوم قوم کے لیے ایک قانون اور نظام بنایا، ہم نے اپنے قوم کو اسی نظام کے تلے مظلوم رکھ لیا. یہ ہمارے دفتروں کا نظام انگریز کا نظام تھا ایک مظلوم قوم کے لیے. یہاں پہ ملک قرضدار ہے اور اداروں میں کام نہیں ہو رہا، اور ایک ادارے میں دیکھیں تو سیکٹری اب الگ ہے، تو ڈپٹی سیکٹری الگ ہے، تو فلانا سیکٹری الگ ہے، تو ڈمکانا سیکٹری الگ ہے. تو وہ صرف سیکٹریوں کی تعداد کر دے، شاید اس ادارے میں اتنا کام بھی نہیں ہوگا جتنا سیکٹریوں کا تعداد ہوگا. یہ حقیقتیں کھولنی پڑیں گی. یہ مہاراجہ نظام، یہاں پہ ملک قرضدار ہے لیکن یہاں پہ کمشنروں کے گھر دیکھیں، یہاں پہ ڈی آئی جیز کے گھر دیکھیں، یہاں پہ کور کمانڈر کے گھر دیکھیں. یہاں پہ یہ نظام مظلوموں پہ تھا. آپ نے وہی نظام اپنے قوم کے لیے پسند کیا. جب تک یہ حقیقت نہیں کھلے گی، جب تک ریکنسیلیشن نہیں ہوگا، یہ ملک اسی طرح چلے گا جس طرح چل رہا ہے. پتہ نہیں آج تک کیسے چلا. ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ بس 5 سال میں ختم، 10 سال میں ختم، 40 سال تک پہنچ گئے، ابھی تک چل رہے. اللہ خیر کرے مزید کیا حالت ہے اور کیا حالت نہیں ہے. اس ملک کو ضرورت ہے تو اصل عوامی نمائندوں کی ضرورت ہے. اس ملک کے اس پارلیمانوں میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے کرنیل کو 10 کروڑ 12 کروڑ 8 کروڑ روپے فیس دے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں، بلکہ یہ اس عوام کا حق ہے کہ یہ عوام جس کو چاہے چنے وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھے.